ہمارے گھروں میں جانا، ہمارے یونٹ ہولڈرز کے گھروں میں اکثر آپ دیکھ لو ہمارے گھر میں بڑے بزرگ ہوتے ہیں، پیشنٹس ہوتے ہیں۔ میری سجیشن یہی رہی کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ J&K بینک یہ بنایا ہی ہے جموں کشمیر کے لوگوں نے، 100 سال سے اس بینک کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ تو ابھی کیا آفت آ گئی کہ یہ ہمارے گھروں میں جاتے ہیں، ہمارے جو یونٹ ہولڈرز ہیں یا ہمارے جو ٹریڈرز بھائی ہیں ان کے ماں باپ کو ایک دم ابریپٹلی روڈ پہ لاتے ہیں۔ اب دیکھیے ہمارا جو یہ ہے انڈسٹریل اسٹیٹ ہے، اپراکسیمیٹ یہاں JK بینک کی جو انویسٹمنٹ ہے، جو ان کی لینڈنگ ہے وہ 1500 کروڑ ہے۔ جہاں 1500 کروڑ کی انویسٹمنٹ ہو وہاں اگر ایسوسیشن جائے، زون ہیڈ کے پاس جائے یا کسی اور کے پاس جائے، 19 دن تو نہیں لگنے چاہیے۔ اگر ہم نے لیٹر بھی بھیجی، واٹس ایپ بھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ہیڈ لائنز اور میں آپ کے ساتھ عذرا مہراج۔ بالکل موجود ہیں ہم ابھی انڈسٹریل سیکٹر لاسی پورہ۔ جیسے کہ پتہ ہے ابھی صورتحال شہر خاص کی اگر ہم بات کریں گے جموں اینڈ کشمیر کے بینک سے بہت ساری جگہوں پہ جو بزنس یونٹس ہیں وہ بند کیے گئے ہیں، تو ہم نے اسی ضمن میں سوچا کہ ہم یہاں کا دورہ کریں گے، انڈسٹریل سیکٹر کا دورہ کریں گے، اور بالکل ہمارے ساتھ موجود ہے یہاں پہ پریزیڈنٹ مظفر صاحب جو کہ انڈسٹریل ایسوسیشن لاسی پورہ کے پریزیڈنٹ ہیں۔ ہم ان سے بھی جانیں گے کیا جموں اینڈ کشمیر بینک کے سائڈ سے ان کی انڈسٹری پہ بھی کچھ افیکٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے پوری وادی میں صورتحال جو جموں اینڈ کشمیر کے بینک سے یونٹ ہولڈرز کو دکھنے کو مل رہا ہے، جیسے کہ آج شہر خاص میں بھی آج ٹریڈرز نے LG کو انٹروین کرنے کے لیے بولا ہے۔ دیکھیے میم، جہاں تک J&K بینک کا سوال ہے، یہاں ہر کوئی کشمیری اس بینک کے ساتھ جڑا ہے۔ جب سے اس بینک کی فاؤنڈیشن پڑی ہے تب سے ہم اس کے ساتھ جڑے ہیں، جموں اینڈ کشمیر کے لوگ۔ ہم ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گھروں سے ڈپازٹ اس بینک میں جمع کرائے۔ یہاں کوئی ایسا نہیں ہے، ہم نے اپنے گھروں سے پیسے رکھے ہیں J&K بینک میں، تب J&K بینک آج بنا ہے، تب یہ پروفٹس دکھا رہے ہیں۔ تو جہاں تک اس ایسوسیشن کا سوال ہے تو ہماری بیک ٹو بیک میٹنگز ہوئی، ہمارے جو ان کے ریسپیکٹڈ MD صاحب ہے ان کے ساتھ بھی 2 بار میٹنگز ہوئی، ایک اپریل میں ہوئی، ایک جون میں ہوئی۔ جو ہماری جو ڈیمانڈز تھی وہ یہ تھی، ہم نے ریکویسٹ کی تھی MD صاحب کو کہ یہاں جو OTS اسکیم ہے، ون ٹائم سیٹلمنٹ اسکیم، وہ اپ ٹو 5 lakhs نہیں ہونی چاہیے، وہ 5 کروڑ تک فی الحال کیجیے۔ اور وہ لوگ جن کی کولیٹرل زیادہ ہے اگر وہ آتے ہیں ون ٹائم سیٹلمنٹ کے لیے، ان کے لیے بھی وہی یارڈ اسٹک ہونی چاہیے جن کی کولیٹرل کم ہے۔ جیسے کچھ کیس سے جن کی کولیٹرل جنہوں نے کروڑ روپیہ لیا ہو تو ان کی جو کولیٹرل ہے 50 لاکھ ہی ہے۔ کچھ کیسز ایسے ہیں کہ جن نے کروڑ روپیہ لیا ہو ان کی کولیٹرل 1.5 کروڑ ہے۔ ہم نے کہا جو فیسلٹی آپ 50 لاکھ والے کو دیتے ہو وہ آپ 1.5 کروڑ والے کو بھی دے دو۔ تو یہ چیئرمین صاحب نے ہمارا سنا، بڑی اچھی طرح سنا، تو یقین ہے مجھے کہ اس پہ کوئی نہ کوئی سٹیپ انہوں نے اٹھایا ہوگا۔ مظفر صاحب، آپ کو لگ رہا ہے کہ پچھلے 2-3 مہینوں سے آپ بیک ٹو بیک میٹنگز کر رہے ہیں، زونل ہیڈ سے مل رہے ہیں، پریزیڈنٹ کریڈٹ سے مل رہے ہیں، تو آپ کو لگ رہا ہے جو آپ نے میٹنگز کی ان کے ساتھ ان کا کچھ ابھی تک ریورٹ بیک آیا ہے؟ جی وہ آیا ہے۔ تو جیسے ہم نے میٹنگ کی چیئرمین صاحب کے ساتھ تو انہوں نے جو بھی ہمارے ایشوز تھے ریگارڈنگ، جو یہاں پرٹیکولرلی میں بات کروں گا انڈسٹریل گروتھ سینٹر لسی پورہ کے جو ایشوز تھے، اس میں جو فیکٹری والے تھے کچھ NPA ہوئے تھے، ان میں سے بہت ساروں نے نا 5 نے ابھی ٹوکن منی بھری ہے، وہ سیٹلمنٹ کے لیے تیار ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کام، انہوں نے کہا تھا کہ آپ زونل آفس میں ہو کے آؤ، وہاں سے جس کو وہ ریکمنڈ کریں گے ہم وہ کیسز بھیجیں گے۔ اس کے بعد ہم نے لیٹر بھیجی زونل ہیڈ صاحب کو 17/7 کو 2023 کو ہم نے یہ لیٹر بھیجی ہے، لیکن ابھی تک 19 دن ہو گئے ان کا رسپونڈ نہیں آیا۔ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے یونٹ ہولڈرز کی۔ تو کیا آپ کو لگ رہا ہے اس 19 دن سے، کیونکہ اگر بات کی جائے گی دوسرے بزنس ہولڈرز کی بات کی، ان کو پہلے بولا جاتا ہے یا ان کے بزنس یونٹس بند کیے جاتے ہیں، چونکہ اگر ہم انڈسٹریل سیکٹر کی بات کریں گے ایز این ایسوسیشن، آپ نے پہلے سے اپروچ ان کو کی ہے، یہی سے اپروچ کیا ہے، لیکن آپ کا یہ کہنا ہے کہ پچھلے 19 دنوں سے ان کا کوئی بھی ریورٹ بیک نہیں آ رہا ہے۔ کیا ان 19 دنوں میں آپ کے بزنس اس میں انڈسٹریل گروتھ میں کچھ بزنس یونٹس بند ہو گئے یا کسی کو ہیرس کیا جا رہا ہے؟ ایز پر دی انسٹرکشنز آف ریسپیکٹڈ MD آف J&K بینک، انہوں نے کہا تھا، ان کے ساتھ ساری ٹیم بیٹھی تھی جس میں کریڈٹ پریزیڈنٹ تھے، وہ ڈویژنل آفیسر بھی تھے J&K بینک کے، تو بہت سارے آفیسر صاحبان تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ زونل ہیڈ کو اپروچ کریں، جس کی بنا پر ہم نے پھر لیٹر لکھی تھی
لیکن 17 سے آج تک کوئی ہمیں وہاں سے نہیں آیا. وہ ڈائریکٹ اور جو زونل آفس ہمارے یونٹ ہولڈرز جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ بیہیویئر بھی اچھا نہیں ہو رہا ہے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ جو انسٹرکشنز ہمارے ریسپیکٹڈ ایم ڈی صاحب جو جے اینڈ کے بینک کے ہیں انہوں نے دی کہ جو بھی این پی ایز ہے ان کو لے کے آپ زونل آفس جاؤ, تو پھر زونل ہیڈ کے ساتھ آپ ڈسکس کرو. ہماری ایسوسیشن جو ایز اے برج ایکٹ کرتی ہے, 17 تاریخ کو ہم نے لیٹر بھی لکھی اور سب جو وہاں آفیسر صاحبان ہیں انہیں واٹس ایپ بھی کیا, لیکن ان 19 دنوں میں ان کے پاس ٹائم نہیں تھا, شاید وہ بزی رہے ہوں گے. کیا ہم یہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایم ڈی ہے انہوں نے پازیٹیو ریسپانس دکھایا؟ لائن ہے ایم ڈی صاحب یا آپ نے بتایا تھا زونل ہیڈ جو میم ہے انہوں نے پازیٹیو ریسپانس دکھایا, جو ڈاؤن دی لائن ہے وہ تعاون, ہیڈ جو میم ہے انہوں نے ڈویژنل بالکل ہیڈ, پازیٹیو ریسپانس تو جو ڈاؤن دی لائن ہے وہ تعاون نہیں کر رہے لوگوں کے تعاون ساتھ. وہ نہیں کر رہے ہیں. تو کیا ان 19 دنوں میں یہ انڈسٹریل سیکٹر میں بھی ایسا کوئی کیس آ گیا کہ ان کے بزنس یونٹس بند کیے گئے؟ اب دیکھیے جن کے یونٹس این پی اے ہو گئے انہیں وہ بالکل ان کو ٹائم نہیں مل رہا ہے, وہ جا رہے ہیں ادھر. آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو یہ ہمارا جو کشمیر پروونس ہے یہاں کے حالات, جیسے آپ کو پتہ ہے کووڈ, اس سے پہلے بھی ایسے سرکمسٹنس ہوئے, یہاں بڑا بزنس بحران رہا. تو اس میں بھی جو ہماری یہ انڈسٹری ہے اس نے بالکل سروائیو کیا. اب دیکھیے ہمارا جو یہ ہے انڈسٹریل اسٹیٹ ہے, اپراکسیمیٹ یہاں جے کے بینک کی جو انویسٹمنٹ ہے, جو ان کی لینڈنگ ہے وہ 1500 کروڑ ہے. تو جہاں 1500 کروڑ کی انویسٹمنٹ ہو وہاں اگر ایسوسیشن جائے, زون ہیڈ کے پاس جائے یا کسی اور کے پاس جائے, 19 دن تو نہیں لگنے چاہیے. اگر ہم نے لیٹر بھی بھیجی, واٹس ایپ بھی کی, اور وہ لوگ جو این پی اے ہے وہ پازیٹیو ہے اس پہ اس لیٹر. آپ نے یہاں پہ پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم نے 2-4 مدعے وہاں پہ ڈسکس کیے تھے. اگر بات کی جائے گی, زیادہ تر ہم این پی اے کی بات کریں گے یہاں پہ, کیا وہ مدعا آپ نے آگے رکھا تھا جو ون ٹائم پیمنٹ کا سولوشن تھا, کیا اس پہ ریورٹ بیک آیا تھا ان کا؟ جو جتنے یہاں این پی ایز تھے ان میں سے 5-6 میرے ساتھ تھے. جب ہم نے جو ریسپیکٹڈ ایم ڈی صاحب ہے ان کے ساتھ بات کی, وہ اس میٹنگ میں تھے, انہوں نے بھی ان سے کہا کہ ہمیں کوئی فیسلٹیٹ آپ کیجئے, او ٹی ایس اسکیم دیجئے یا ہم جائیں گے. انہوں نے بالکل ان کے ساتھ ایگری کیا, کہا آپ جاؤ, آپ دیکھو وہاں کیا ہے, میں کیس ٹو کیس بیسس دیکھوں گا. لیکن انفارچونیٹ جو زونل آفس ہے ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ملا. کیا ایسا نہیں ہے کہ ایک باری جہاں پہ اچھے بزنس یونٹس ہے وہ کاروبار کرتے, کروڑوں کا کاروبار جے کے بینک کے ساتھ کرتے, پہلے سے فرام دی گراؤنڈ انہوں نے سٹارٹ کیا ہوتا ہے, کیا ایسا نہیں ہے کہ ایک سسٹم بننا چاہیے کہ فزیکلی پہلے وہ ان کو اپروچ کرنا چاہیے ان کو؟ دیکھیے میم, جو یہ سسٹم ہے ہمارے گھروں میں جانا, ہمارے یونٹ ہولڈرز کے گھروں میں جانا, یا ہمارے جو ٹریڈرز ہیں, اکثر آپ دیکھ لو ہمارے گھر میں بڑے بزرگ ہوتے ہیں, پیشنٹس ہوتے ہیں. تو میں یہی کہوں گا, میری سجیشن یہی رہی کہ یہ اچھی بات نہیں ہے, کیونکہ جے اینڈ کے بینک یہ بنایا ہی ہے جموں کشمیر کے لوگوں نے, ایسا نہیں ہے. ہم 100 سال سے اس بینک کے ساتھ کام کر رہے ہیں, 90 سال سے اوپر ہو گئے. تو ابھی کیا آفت آ گئی کہ یہ ہمارے گھروں میں جاتے ہیں, ہمارے جو یونٹ ہولڈرز ہیں یا ہمارے جو ٹریڈرز بھائی ہیں ان کے ماں باپ کو ایک دم ایبریپٹلی روڈ پہ لاتے ہیں. چونکہ اگر بات کی جائے گی, آپ پریزیڈنٹ ہیں انڈسٹریل گروتھ سیکٹر جو کہ لاسی پورہ میں ہے, تو کیا یہاں پہ جتنے بھی بزنس یونٹس ہے یا کوئی شکار ہوا اس چیز کا, ہیرسمنٹ یا جے کے بینک نے ان کا یونٹ بند کیا, کیا کتنے ساروں نے آپ کو اپروچ کیا ہوگا؟ میڈم میں نے نام لکھا ہے 5-6 کا, جو میں نے لیٹر دی تھی, نام 5-6 کا لکھا تھا جن کے یونٹ این پی ایز ہو چکے ہیں. تو وہ ولنگ تھے, وہ کچھ ٹائم مانگ رہے تھے, کوئی مہینہ مانگ رہا تھا, کوئی 15 دن مانگ رہا تھا. جن میں سے ہم نے 2-4 جو یونٹ ہولڈرز ہیں انہوں نے ٹوکن منی بھری بھی اور وہ سیٹلمنٹ کے لیے تیار بھی ہو گئے. اب کچھ ہے جو رہ گئے تو وہ بھی کر رہے ہیں, وہ بھی ٹائم مانگ رہے ہیں, وہ بھی اپنی پراپرٹیز دیکھ رہے ہیں کہاں کہاں ہے. تو اسی ریگارڈنگ مجھے زونل آفس میں جانا تھا. یہ اچھا قدم اٹھایا ہے جو کہ بیک ٹو بیک میٹنگز کر رہے تھے, لیکن کیا یہ بیک ٹو بیک میٹنگ صرف دکھاوے کے لیے تھی؟ کیا ایسوسیشن نے کوئی اقدام اٹھایا تھا؟ کیا بینک سے سائڈ سے کوئی ریسپانس آیا تھا؟ پھر کیا بینیفٹ ہے اس بیک ٹو بیک میٹنگز کا؟ مجھے لگتا ہے میم ابھی جو یہاں کیا تھا ایم ڈی صاحب نے اپروچ, اور جے کے بینک کے بڑے آفیسروں نے, جیسا آپ ہماری ایسوسیشن میں دیکھ رہی ہے, آپ کیمرہ گھمائیے, یہ لکھا ہے لیٹ اس جوائن ہینڈز ٹو بلڈ اے اسٹرانگ انڈسٹریل اسٹیٹ ایٹ لسی پورہ. وہ بات صحیح ہے,
لیکن اب جو لوور لیول ہے انہیں بھی یہ دیکھنا پڑے گا, انہیں ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا, جو بھی ہے NPA والے, اور جو پازیٹیو ہے, جو کہہ رہے ہیں, جو ولفل ڈیفالٹر نہیں ہے, ان کے ساتھ انہیں میری سجیشن یہی ہے, بیٹھنا پڑے گا. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے جو فائنانس لیا کہ وہ ایک ہی میٹنگ میں انہیں کہی, ان کے ساتھ ہو سکتی ہے 2 میٹنگز, انہیں موٹیویٹ کرنا پڑے گا تاکہ کی بات کریں گے, شہری خاص کی بات کریں گے. انہوں نے ایک میمورنڈم پیش کیا ہے LG گورنمنٹ کو, LG گورنر کو, کہ اس میں آپ انٹروین کیجئے کہ ایک دن پہ اگر ہماری شاپ کھلی تو دوسرے دن پہ گورنمنٹ کا تالا لگا رہتا ہے, JK بینک وہاں پہ سیل کرتے ہیں, ایبرپٹلی سیل کرتے ہیں. کیا آپ کی سائڈ سے, آپ کے ایسوسیشن کے سائڈ سے کچھ ایسا؟ جی, ہم جو ہے, ہماری اپیل رہے گی جو MD J&K بینک ہے اور ہمارے آنریبل جو LG صاحب منوج سنہا جی, ان سے یہی رہے گی کہ تھوڑا اس پہ دیکھے, ایبرپٹلی کوئی ایسے قدم نہ اٹھائے جس سے ہماری سوسائٹی کو تھوڑا بہت دھچکا پہنچے. تھینک یو. یہ ہم بات کر رہے تھے پریزیڈنٹ حاجی مظفر سے, اور جو کہ اگر بات کریں گے انڈسٹریل ایسوسیشن لسی پورہ کے پریزیڈنٹ ہے. ان کا بھی یہ ماننا ہے کہ جو ابھی پورے وادی کشمیر میں یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ بہت سارے بزنس یونٹس ایبرپٹلی ان کو بند کیا جاتا ہے, ہیرس کیا جاتا ہے. لیکن ایک سائڈ سے اگر ہم گورنمنٹ کی بات کریں گے, مرکزی سرکار کی بات کریں گے, وہاں سے بھی ایک سرکولر جاری ہوا تھا کہ ان کو آپ ہیرس نہ کیجیے, ان کو آپ تنگ نہ کیجیے. لیکن ان کا یہی دعویٰ ہے کہ ہمارے جو انڈسٹریل سیکٹر لسی پورہ کا ہے, یہاں پہ بھی بہت سارے ایسے ہمارے بزنس یونٹس ہیں جو یہاں سے ہی اپروچ کرنا چاہتے تھے گورنمنٹ کو, JK بینک کو اپروچ کرنا چاہتے تھے. ایون کہ اگر بات کریں گے, ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے بیک ٹو بیک میٹنگز اس کے لیے کی تھی کہ جو NPA ہولڈرز ہیں کو ان پہ ایک نظر کیا جائے. لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ جو MD صاحب ہے یا جو ہیڈ ہے وہاں کی, انہوں نے تو پازیٹیو ریسپانس دکھایا تھا, لیکن ان کے جو ڈاؤن دی لائن ہے وہ کبھی بھی پازیٹیو ریسپانس نہیں دکھاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں گے, پریزیڈنٹ حاجی مظفر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اگر J&K بینک کو ہم نے پہلے سے زیرو سے ہی ہم نے ان کے ساتھ کاروبار کیا ہے, جتنے بھی کشمیری یہاں پہ لوگ ہیں پہلے زیرو سے ہی انہوں نے جموں اینڈ کشمیر بینک کے ساتھ کام کیا ہوا ہے. لیکن ابھی جموں اینڈ کشمیر کو چاہیے, بینک کو چاہیے, جو ہیڈس ہے وہ اس بار ایک باری نظر دے کہ ہم نے کہاں پہ کیا چیز دیکھتے ہیں, کیونکہ بہت سارے فیملی ممبرس ہیں جن کو روڈ پہ لایا جاتا ہے. آپ نے خود یہ دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ بہت سارے ویڈیوز ایسے سرکولیٹ ہوئے ہیں جہاں پہ بزرگ ماں باپ کو بھی سڑکوں پہ لایا گیا ہے. لیکن یہاں پہ یہ اپیل کر رہے ہیں LG انتظامیہ سے اور گورنر شاشن سے, یہ اپیل کر رہے ہیں کہ اس چیز میں جلد سے جلد انٹروین کرے, تاکہ جو کشمیری عوام ہے بہت ٹائم سے کووڈ کی وجہ سے, اگر یا دوسرے چیزوں کی, اگر ایبروگیشن 370 کی بات کریں گے, اس ٹائم سے بھی بہت ساری یہاں کی, اگر اکنامک لیول کی بات کریں گے, بہت سارے کمیاں ہوئی تھی. لیکن ایک بار ان کی یہ پھر سے اپیل ہے کہ اس میں LG انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ اس میں انٹروین کرے اور پازیٹیو ریسپانس دکھائیے جموں اینڈ کشمیر لوگوں کے لیے. آپ کے ساتھ عذرا مہراج, انڈسٹریل ایسوسیشن لسی پورہ سے.